حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. جن لوگوں نے ابھی رات تک آپ کو باہر لانے میں مدد کی، کچھ ان کو کہنا میں بہت بہت ان کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر ان بچوں کا جو دوپہر 2 بجے سے لے کر کے رات 2 بجے تک 12 گھنٹے میں بھی کھایا نہیں تھا، وہ بھی کھائے نہیں، بغیر ایسے ہی کھڑے رہے باہر. میں ان بچوں سے بڑی محبت کے ساتھ شکر گزاری پیش کرتا ہوں، اور جتنے لوگ بھی وہاں کھڑے تھے، جو بھی کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزا عطا فرمائے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد. جہاں تک آپ پوچھ رہے ہیں قصور تو یہ اس کو بتانا اب انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے ڈیٹین کیا. قصور تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. جمعہ تھا، جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد میں آنے کا میں نے پہلے سے اعلان کیا تھا. یہ تو پورے سوشل میڈیا پہ سب کو پتہ ہے. آج 17 جون 2022 جمعہ کا دن، اور سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا کاؤنٹر کال کرنے کے لیے، کاؤنٹر ڈیبیٹ کے لیے، جو ایک سادھو پاکھنڈی جس نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بہت سارے زہر بکا ہے، اور آج کے دن وہ آنے کی بات کیا تھا. تو اگر آتا اور ڈیبیٹ کرنا چاہتا تو ہم حاضر تھے، لیکن یہ بات بھی طے تھی کہ اس کو پولیس نے ہاؤس اریسٹ کیا تھا، اور باقی چیز یہاں پر ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی. لیکن ہم اپنے وعدے کے مطابق جمعہ میں حاضر رہے. جمعہ کے بعد جب نکل کر کے جانے لگے تو بہت سارے لوگ جو چاہنے والے ہیں ملنے کے لیے آئے، بھیڑ لگائے، اور اس بھیڑ سے ہم لوگ نکل کر کے جانے لگے تو پولیس والوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑتے ہیں. اور پولیس والوں نے کہا کہ اس بھیڑ کو ہٹاتے ہٹاتے پھر وہاں نیچے آنے کے بعد شاید کسی نے نعرے وغیرہ لگائے، لیکن وہ نارمل نعرے تھے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کسی بھی عالم کے آنے جانے پر لوگ جیسے ہمارے یہاں لگاتے. اتنے پر انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر تھانے میں آئیے. تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر ہوتے ہوتے ان کی جتنی ایجنسیاں تھیں سب کے ذریعے سے انہوں نے تفتیش کر کے ابھی رات کے تقریباً 2 بجے ہم لوگوں کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے. ان کو جو کچھ بھی معلومات کرنی تھی وہ سب معلومات کر لیا انہوں نے. اس میں کئی ایجنسیاں آئیں، اپنی اپنی رپورٹ ان لوگوں نے ہی کی ہے. لیکن الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ٹارچر ہو یا ہریشمنٹ ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ. مفتی اور صاحب باقی جی ہاں، یہ سوال ایک ضرور بنتا ہے کہ نعروں کی جہاں تک بات ہے، پچھلے جمعے کو جب 10 تاریخ تھی 10 جون کو تو ایک پورا ہنگامہ برپا ہوا تھا. نہیں معلوم کہ کون لوگ تھے جو جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ آ کے ایسا کر گئے، اور یہ ویڈیو تو پہلے ہی سے یتی نرسنگھنن سرسوتی کی آ رہی تھی. دیکھیے تو آج اچانک نعرے کیسے ہوئے؟ اور یہ بات کا بھی پتہ تھا کہ یتی نرسنگھنن سرسوتی ہاؤس اریسٹ ہو گیا، نہیں آ رہا. پھر دیکھیے پچھلے جمعہ کا تو مجھے معلوم نہیں ہے کیا چیز ہوئی تھی، کون لوگ آئے تھے، اس پر تو مجھے پتہ نہیں. لیکن اس جمعہ تو ہم نے نہ کسی کو لوگوں کو بلایا تھا، بلکہ ہماری اس ویڈیو میں موجود بھی ہے. ہم نے اعلاناً کہا تھا کہ میں تنہا جا رہا ہوں، میں اکیلا جاؤں گا. لوگ جو آنے والے تھے میں نے ان کو بھی منع کیا، کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ادھر سے جو بھی ہوگا. اور بعد میں نعرے کیسے لگے؟ نعرے تو دیکھیے کوئی بھی ایک بڑے عالم آتے ہیں یا جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، وہ جب آتے جاتے ہیں تو نعرے لگتے ہیں. بہت کامن چیز ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. جب بھی کبھی جو ہے نا کوئی بھی آپ کے ہاں عالم آئیں گے تو ان کو جو پہلی مرتبہ لوگ دیکھتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں. لیکن وہ نعرے تو کامن ہے، ہمارے اسلامک نعرے ہیں. اور یہ مسجد کے اندر میں نہیں ہوئے، مسجد سے باہر آ جانے کے بعد جب میں جا رہا تھا تب نعرے لگے ہوں گے. بس اتنی سی بات ہے اور کوئی بات نہیں. کوئی وائلنس نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ہم نے ڈسٹربنس کیا ہے وہاں پہ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ شانتی کو بھنگ کیا ہو، ایسی کوئی چیز نہ ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں. ہاں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مجھے 12 گھنٹے کے بعد اگر کسی بات کی تکلیف ہے تو یہ دجالی میڈیا کی ہے، جنہوں نے مطلب رپورٹنگ ایسی کی ہے غلط انداز میں کہ یہاں ڈسٹربنس کے لیے آئے تھے، پھر پولیس نے وہ کیا یہ کیا. یہ 4 قدم پہلے ہی یہی جج ہیں، یہی وکیل ہیں، یہی سب کچھ ہے. ان کے اوپر جو ہے کارروائی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جو زہر پھیلاتے ہیں جو میڈیا کے کچھ لوگ. ابھی تو ہمارے اندر بات چیت چل رہی ہے، وہ لوگ ہمارے لیے جو سوالات ہیں وہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو یہاں نیوز چل رہی ہے.
آپ کچھ کریں گے کیا اس طرح کی میڈیا کے لیے، یا کچھ نوٹس جنہوں نے آج آپ کے لیے کافی پروپیگنڈا چلایا اور ابھی بھی کچھ مین اسٹریم چینلز کے اوپر چل رہا ہے کہ آپ کی گرفتاری ہو گئی اور آپ یہاں ماحول کو خراب کرنے آئے تھے، کیا کچھ آپ کی طرف سے کوئی نوٹس وغیرہ قانونی طور پر؟ ہم کریں گے، ہم لیگل انداز میں جائیں گے ان کے خلاف، کیونکہ ہمارے دیش کے لیے اب سب سے بڑا نقصان دہ کوئی چیز ہے تو یہی لوگ ہیں ابھی سب سے زیادہ۔ اگر یہ لوگ یہ مرغے لڑانے کا نہیں بند کریں گے اور یہ اس طرح کا زہر پھیلانا بند نہیں کریں گے تو یہ پورے لوگوں کو پکڑ کر کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہی سارے لوگ ماحول کریٹ کرواتے ہیں، ایک کمیونٹی یا پھر ایک سمودائے کے خلاف زہر بھرنا، یہ سب تو پورا ان کا میڈیا کا چل رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھی لیگل انداز میں جائیں گے۔ مولانا، جامع مسجد آنے سے پہلے کیا کسی سرکردہ شخصیات سے کوئی بات ہوئی تھی یا کوئی ذمہ داروں سے بات ہوئی تھی یہاں، یا کچھ احتجاج کو لے کر کے؟ نہیں، ہمارا نہ یہ احتجاج تھا، نہ پروٹیسٹ تھا، نہ ہمارا وہاں کچھ بیان ہونا تھا۔ ہم کو تو وہاں پر پریزنٹ رہنا تھا، ہم حاضر ہوئے جو آپ نے وعدہ کیا ہاں تھا۔ بالکل، ہم اپنے وعدے کے مطابق حاضر رہے اور بلکہ شام تک، رات کے 2 بجے تک وہیں حاضر رہے۔ ہاں، ہم تو اس بات میں آئے تھے۔ باقی جہاں تک بات ہے سرکردہ شخصیات سب کے علم میں ہے اور سارے لوگ الحمدللہ دعائیں بھی دے رہے ہیں، سپورٹ میں بھی ہیں۔ مولانا، تھانے میں کس طرح کے آپ کے ساتھ میں کوئی کسی طرح کی بدسلوکی دلی پولیس نے، آئی بی نے، اسپیشل برانچ نے یا کرائم برانچ نے، کچھ وہ بھی بتائیں ان 12 گھنٹوں کی بات درشکوں کو، کیونکہ لوگ آپ کا بہت انتظار کر رہے ہیں سننے اور دیکھنے کے لیے۔ نہیں، کسی نے بھی نہیں۔ پولیس والے جتنی دیر ہمارے ساتھ بیٹھے رہے خوش اخلاقی کے ساتھ ہی رہے، کوئی بھی اس طرح کا ہریسمنٹ یا ٹارچر وغیرہ نہیں کیا الحمدللہ۔ وہ سی آئی ڈی والے بھی آئے اور سیل والے بھی اور آئی بی والے بھی، سب اپنے اپنے انداز میں وہ لوگ ہمارے ساتھ اچھے انداز میں ہی بات کیے، کسی نے مطلب غیر اخلاقی حرکت کی۔ آپ کی کوئی پروفائل بھی کھنگالی گئی ہے؟ بس آخری 1-2 سوال لوں گا۔ انہوں نے دیکھا اور شاید ڈھونڈنا چاہا کہ آپ کے پاس سے کچھ ایسی چیزیں مل جائیں جس سے کچھ اسٹیبلش ہو سکے، تو کیا بتائیں گے مفتی صاحب ایسا کچھ؟ مجھے تو نہیں پتہ انہوں نے کیا کیا کھنگالا ہے، وہ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ ہی نیوز چلائیے اس کو۔ میرے سامنے تو ایسا کوئی چیز کھنگالی نہیں ہے، جو پوچھنا تھا انہوں نے سامنے پوچھا ہے۔ کھنگالنے کی جہاں تک بات ہے، اگر آپ کو کہیں سے غیب سے پتہ چلا ہے تو آپ ان سے ہی انٹرویو لیجئے کہ کیا کیا ویڈیوز وغیرہ کو لے کر کے، ویڈیوز وغیرہ کو لے کر کے تو کھنگالنے کا کیا، پہلے سے کھنگالتے میں نے ہوں سنا ہے اور دیکھا ہے آپ کا کوئی بھی بیان ایسا نہیں ہوتا جس پہ کسی کو اعتراض ہو، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجیے۔ الحمدللہ ہم اسی پر چلیں گے بھی اور اسی پر رہیں گے بھی۔ ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے دین پر کامل طریقے سے رہیں گے، اور ہم اپنا دین زبردستی کسی کے اوپر تھوپنے نہیں جا رہے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم یہ ان کو نہیں کہنے جا رہے کہ میرا محبوب جو ہے نا اس کو تم یہ کرو، لیکن اتنی بات ہم ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان میں یا میرے فیت کو تم ٹھیس مت پہنچاؤ، تم اپنے میں خوش رہو نا، جس بھی تمہارے سمودائے سے تعلق ہے آپ اپنے اس میں خوش رہو، ہندو ہے تو ہندو میں رہے، کرسچن ہے تو کرسچن رہے، سکھ ہے تو سکھ رہے، لیکن ہمارا یہ نہیں ہے کہ کسی اور دھرم سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، جس کو جو ہے آزاد ہے، لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہمارے دھرم کے متعلق یا میرے دین کے متعلق یا نبی کے متعلق چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ تو نرسنگھانند کو کیا سبق سکھانا تھا مولانا؟ جس انداز میں وہ چیزیں بتا رہا ہے، ایک تو پہلی بات وہ جاہل ہے، جٹ ہے اور نہایت ہی کمینہ اور نہایت ہی رذیل آدمی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا منہ نہیں ہے، جب بھی منہ کھولے تو گوبر اور غلاظت ہی نکلتی ہے۔ ایک ہوتا ہے آدمی پڑھا لکھا آدمی، اب وہ ہم کو اس بات پہ کہے گا کہ گالی دیتا ہے مولانا، ہے نا، اب ان کو اپنے بارے میں گالی پسند نہیں ہے، کروڑوں مسلمانوں کے نبی کے بارے میں جب وہ بھوکتا ہے تب کیسا لگے گا سب کو، یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ تم یہاں گوفے میں بیٹھ کر کے بلاتکاری کہہ دیتے ہو، دلال کہہ دیتے ہو، اور پھر جو ہے نا اس پر جاہل آدمی وہ کہتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس جاہل سے میں کہتا ہوں ایک لائن عربی کی وہ پڑھ کر کے دکھا دے تو میں سمجھ جاؤں گا، کیونکہ میرا دین پورا عربی میں ہے، اس کو کہاں سے عربی سمجھ میں آئی جو میرے دین کی کتابیں پڑھ رہا ہے؟ سارا گوگل سے لیا ہوگا، اور ساری جو کتابیں باہر سے آئی ہیں اس کو پڑھ کر کے کیا ایسے ہی دین سیکھا جائے گا؟ میرے دین کو اگر سمجھنا ہے تو کیا وہ بخاری شریف پڑھا ہے؟ کیا وہ مسلم شریف پڑھا ہے؟ کیا وہ ترمذی پڑھا ہے؟ میرے نبی کے سارے اخلاق کردار محفوظ ہے؟ یہ تو جو ہے نا ایک انگریز کی لکھی ہوئی کتاب کو لے کر کے وہ بوال مچا رہا ہے،
ارے کہیں کسی اور کے گھر کا مسئلہ لے کر کے تم اگر میرے نبی کے بارے میں یہ سوچنے بیٹھ جاؤ تو اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ ہم تو یہی بتانا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی پروپیگنڈا یا کچھ بالکل آپ کو پروپیگنڈا ہے۔ سازش لگ رہی ہے سرکاروں کی، چاہے وہ یو پی سرکار ہو یا پھر کیندر سرکار ہو، مودی یوگی کی؟ اب یہ ساری چیزیں دیکھو، خاموش رہنا اور ان تمام معاملات پہ چپی سادھے رہنا، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، کہ ان تمام چیزوں پر ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ جہاں سے غلاظت نکل رہی اس کو روک دو تو باقی سب شانتی، نہ کسی کو پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں بھائی اتنے سالوں سے کیا ہم روز ڈیبیٹ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں کیا؟ کہیں ہم روز چیلنج کرنے جا رہے ہیں یا چیلنج ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جب ادھر سے کوئی چیز آتی ہے تو پھر کاؤنٹر یا جواب دینے کی کسی کی تو ذمہ داری ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں جیسے پولیس والے ہوں یا ذمہ دار لوگ، کہتے ہیں مولانا وہ پاگل ہے، وہ مورکھ ہے، بیوقوف ہے، اس کو چھوڑ دو۔ آپ سے کہا پولیس نے؟ نہیں، جو لوگ کہتے ہیں ذمہ دار لوگ، ہاں اس طرح کی باتیں جو کہتے ہیں، جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، پاگل اگر ہے تو پاگل خانے میں رہنا چاہیے۔ کتا اگر پاگل ہو جائے تو اس کو آوارہ نہیں چھوڑتے، کاٹے گا دوسروں۔ تو یہ بات تو نہیں ہے نا کہ پاگل ہے تو ہر چیز کرنے لگ جائے گا، آپ پھر پاگل خانے میں بٹھاؤ نا اس کو۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگنی پتھ کا جو دیکھا، جس طریقے سے ایک بھی گولی چلائی نہیں گئی، ایک بھی لاٹھی چلائی نہیں گئی، ٹرینیں جلا دیں، پٹریاں اکھاڑ دیں اور سب کچھ کر دیا مولانا، تو کیا اس کو ہم دو طرفہ بات کہیں نہیں؟ یہ پولیس والوں سے ہی پوچھنا چاہیے آپ کو ایک سیکنڈ کہ جہاں جہاں ان کے انتظامات جس طرح سے ہیں۔ ایک منٹ مولانا، یہی آج تو بہت برا انہوں نے حال کیا ہے، لیکن ایک کہیں بھی گولی کی خبر نہیں ہے۔ اب یہ تو مسئلہ چل ہی رہا ہے پورے آل اوور انڈیا۔ دیکھیے ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ کسان آندولن کر سکتا ہے، وہ پروٹیسٹر ہے۔ گجر برادری اپنے آرکشن کے لیے آئے، وہ پروٹیسٹر ہیں۔ سکھ لوگ بھی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، وہ پروٹیسٹر ہیں۔ ابھی چھاتر لوگ اترے ہیں، وہ بھی پروٹیسٹر ہیں، لیکن مسلمان اگر اترے گا تو پھر دنگائی ہے۔ یہ چیز جو ہو رہی ہے، یہ بھی جو کر رہی ہے نا، یہ میڈیا کر رہی ہے، اس کی بھی دوشی میڈیا ہے۔ میں اب اس کا بلیم جو ہے نا کسی اور کے اوپر نہیں ڈال رہا ہوں، یہ میڈیا بنا کر کے اس طرح دکھاتی ہے۔ دونوں چیزیں تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے نا، ایک تو وہ پروٹیسٹ بتا رہے اور ایک کو دنگا بتا رہے، یہ ساری چیزیں ہیں، جبکہ دونوں وہی چیز چل رہی ہے۔ جن لوگوں نے ابھی رات تک آپ کو باہر لانے میں مدد کی، کچھ ان کو کہنا میں چاہیے؟ بہت ان کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر ان بچوں کا جو دوپہر 2 بجے سے لے کر کے رات 2 بجے تک 12 گھنٹے میں بھی کھایا نہیں تھا، وہ بھی کھائے نہیں، بغیر ایسے ہی کھڑے رہے باہر۔ میں ان بچوں سے بڑی محبت کے ساتھ شکر گزاری پیش کرتا ہوں، اور جتنے لوگ بھی وہاں کھڑے تھے، جو بھی کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزا عطا فرمائے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے مفتی سلمان اظہری صاحب۔